السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے دوستو، آپ لوگوں کے لیے اسلامک ایس کے ٹی وی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ محترم حضرات گرامی، معزز خواتین، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون، اس موضوع کے تحت ہم اور آپ ہفتہ واری درس سن رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے جہاں بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی، یہ اہم بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ جس طرح وہ خود جہنمی ہے، وہ ہمیں بھی جہنمی بنا دے، اور وہ اپنے اس ٹارگٹ اور ہدف کے حصول کے لیے انتھک محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ مختلف طریقے سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، مختلف حربیں اور وسائل اختیار کر رہا ہے، مختلف چالیں چل رہا ہے۔ ہم اس سے غافل ہو سکتے ہیں، مگر وہ ہم سے غافل نہیں رہتا، لہذا ہمیں اس کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ شیطان کے مختلف حربیں، اس کی مختلف چالیں، شیطان کی چالوں میں سے، اس کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ وہ ہم انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ اللہ کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کیا، اور جس شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا متعینہ اور مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ اور متعینہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کو شرک کی راہ پر لگا کر رہوں گا۔ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دنیا میں شرک نہیں پایا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 10 نسلوں تک لوگ توحید پر قائم تھے۔ دنیا میں شرک آیا کیسے؟ شیطان کے ذریعے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر،
یہ بڑے بادشاہ، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے بچوں کے پاس آیا، ان کی اولاد کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں اپنے بزرگوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہے کیوں نہیں، ضرور محبت ہے۔ کہا پھر تم ان کو کیسے یاد کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کیسے یاد کریں؟ شیطان نے کہا کہ تم ان کے شکل کی مورتیاں بنا لو، ان کے شکل کے اسٹیچو بنا لو، جن جگہوں پر، جن مجلسوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے بیٹھک کی جو جگہیں تھیں ان جگہوں پر ان کے شکل کی تصویروں کو، مورتیوں کو نصب کر دو۔ چنانچہ شیطان کے کہنے پر ان بچوں نے ویسا ہی کر دیا۔ پھر جب مورتی بنانے والے ختم ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے کہ جب وہ بچے ختم ہو گئے مورتیاں بنانے والے، تو شیطان ان کے بچوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ سب مورتیاں جو رکھی ہوئی ہیں کس کام کی ہیں، کس مقصد کی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیوں بنائی گئی، کس مقصد سے بنائی گئی۔ شیطان نے کہا تم بڑے نادان ہو، تمہارے بڑے لوگ، تمہارے بزرگ، تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، صبح و شام ان کو سلامی مارتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے ان مورتیوں کی پوجا شروع کر دی، پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اس طرح سے دنیا میں شرک پیدا ہوا، اور شرک کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا سبب کون؟ شیطان۔ اور شیطان نے لوگوں کو شرک میں کس چیز سے مبتلا کیا؟ تصویروں کے ذریعے سے شیطان نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں بیان فرمایا، سورہ نحل میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، یہ پیغام دے کر، یہ حکم دے کر کہ لوگوں کو کہیں، سمجھائیں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کا دو اہم مفہوم بیان فرمایا ہے۔ طاغوت سے مراد غیر اللہ، ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں طاغوت میں شامل ہیں۔ شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے کیونکہ شیطان ہی کے کہنے پر لوگ شرک کرتے ہیں، شیطان ہی کے بنانے پر دنیا میں شرک پیدا ہوا، دنیا میں شرک وجود میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا طاغوت سے بچو، معبودان باطلہ سے بچو، اور اسی طرح سے شیطان کے مکر و فریب سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطان تمہیں شرک میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اس کا سب سے بڑا ہدف، سب سے بڑا مقصد اور اسی طرح سے اس کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا ایک بہت بڑا حیلہ اور شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے؟ شیطان برائیوں کو لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت اور مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ زہر پر شہد چٹا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور شہد کے نام پر زہر چٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دین و ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے اسی وقت اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، اے میرے پروردگار تو نے مجھے یہاں سے ہٹا دیا، میں زمین کی چیزوں کو، زمین میں ان کے اندر چیزوں کو مزین کر کے پیش کروں گا۔
آپ دیکھیں شیطان نے کیا کیا، اپنا سب سے پہلا شکار حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگایا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ، اللہ کی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب ایک وقت گزرنے کے بعد شیطان ان کے پاس آیا، آدم اور حوا دونوں کے پاس آیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو گمراہ کیا۔ کس حساب سے گمراہ کیا؟ اس کی چال دیکھیں، شیطان نے کیا کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے اس درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ تمہارا خیر خواہ نہیں، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، کہیں جنت تمہارے لیے دائمی ٹھکانہ نہ بن جائے، یعنی اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں فرشتہ صفت دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کیا کرو، اس پھل کو کھا لو، میرا کہا مانو۔ اور شیطان نے قسم کھا کر کہا، وقاسمہما، اللہ کی قسم کھایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم کھا کر کہا دیکھو بے شک میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میرا کہا مان لو، میری بات مان لو، میں تمہارے بارے میں بھلا سوچتا ہوں، اللہ تمہارے بارے میں بھلا نہیں چاہتا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا، دل میں خیال ڈالا، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، اللہ کے نام پر بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں بھی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ بعد میں کیا ہوا، دونوں کے کپڑے اتر گئے، شیطان نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو بے ستر کر کے چھوڑا، شیطان نے ان کو بے عزت کیا، اور یہی نہیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے بھی محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ تو شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں، یہ برائیوں کو، شر کو، غلط کاموں کو ہمارے ذہن و دماغ میں اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا، نہیں یہی راستہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور اس کی کئی بھلائیاں، اس کی کئی خصوصیات، اس کے کئی فائدے، برائیوں کے کئی فائدے ہمارے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ ایک حرام کاروبار ہے، حرام کاروبار کے جو فوائد ہیں، بہت جلدی ترقی کرنے اور مالدار بننے کا جو نسخہ اس کے اندر دکھتا ہے، جو فائدہ اس کے اندر دکھتا ہے، شیطان ہمارا دماغ، ہماری نگاہ، ہماری نظر بار بار اسی طرف لے کر جاتا ہے کہ کب تک آپ اس طرح سے تکلیف اٹھائیں گے، آج جوانی ہے، کل کو بڑھاپا آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، شادی کے قابل ہو جائیں گے، اتنی مہنگائی ہے، آپ ان کی شادیاں کیسے کریں گے، آپ حلال طریقے سے کمائیں گے، گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، پھر بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو شیطان اس طرح کے خیالات دل میں پیدا کر کے برائی کو، حرام کاری کو، حرام کمائی کو ہمارے لیے مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو شیطان نے سب سے پہلا حملہ ہم سب کے بعد
تو ہم اس کے حملے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اس کی باریک چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. اسی طرح سے شیطان کی جو چالیں ہیں اس کی چالوں میں سے ایک بہت خطرناک چال جانتے ہیں وہم ہے. وہم، دل میں وہم بٹھانا، کسی چیز کے خلاف ڈر بٹھانا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں بیان فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنوں میں سے بہت سارے لوگوں کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ شیطان کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا. شیطان ہمارے دل میں وہم ڈالتا ہے. میں اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، بات بآسانی ہماری سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر ایک دکاندار آدمی ہے، اپنی دکان صبح صبح کھولتا ہے، دکان میں بیٹھتا ہے. ادھر سے ایک عالم صاحب کا گزر ہوتا ہے. عالم صاحب اس سے ملاقات کرتے، کہتے بھائی آپ کی دکان میں پہلے جیسی چمک دمک، پہلے جیسی رونق نظر نہیں آ رہی، کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو کمی ہے، کچھ تو پرابلم ہے. اب آدمی کا ایمان اگر اللہ کی ذات پر مضبوط ہے تو وہ ان باتوں سے دھوکے میں بہکاوے میں نہیں آئے گا. اگر اس کا ایمان کمزور ہے، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان، اس کا عقیدہ کمزور ہے، اللہ پر جیسا توکل ہونا چاہیے ویسا توکل نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا. مولانا صاحب آخر بات کیا ہے؟ آپ نے کیا ایسا دیکھا، کیا کمی دیکھی آپ نے؟ نہیں کچھ تو کمی ہے آپ کی دکان میں، پہلے جیسی رونق نہیں دکھ رہی. ایک بم ڈال کر وہاں سے چلے جاتے صاحب. اب یہ کمزور ایمان والا، کمزور عقیدے والا بیچارہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، مولانا صاحب کب دوبارہ ادھر سے آئیں گے اور کب جو ہے ان سے حل پوچھیں گے. پریشان رہتا ہے. اس کو دکان میں سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں دل نہیں لگتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد مولانا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد مولانا صاحب علاج بتاتے. آپ قرآن خوانی کرواؤ، فلاں کرواؤ، اتنا روپیہ خرچ کرو، اتنے فقیروں کو کھلاؤ، اتنے فقیروں کو کھلاؤ. اس سے ایک لمحے میں 10 سے 12-15 ہزار روپے خرچ کروا دیتے. کیوں؟ دل میں وہم بیٹھ گیا، دل میں ڈر بیٹھ گیا. اور یہ جب وہم بیٹھ جاتا ہے شیطان اس کو مزید بڑھاتا ہے. شیطان دل کو مزید کمزور کرتا ہے، انسان کو مزید بزدل کرتا ہے، انسان کو مزید اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. تو ہمارے دل میں وہم نہیں آنا چاہیے. اگر کبھی وہم آ گیا، اللہ پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. لہذا کبھی اس طرح کے لوگوں کے یا پیٹ پرست ملاؤں کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا چاہیے. آج بہت سارے بہروپیے سماج اور معاشرے میں نعوذ باللہ اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کو، کمزور ایمان والوں کو خریدتے رہتے ہیں، ان کو بہکاتے رہتے ہیں اور لاکھوں روپے آنٹتے ہیں. رقیہ شرعیہ کے نام پر، نعوذ باللہ رقیہ شرعیہ کے نام پر آج لوگ بک رہے ہیں. لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا یا اپنا علاج کروا رہے ہیں اور پیسے پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، مگر کوئی صحیح حل نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اس طرح کے لوگ لوگوں کو مزید گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں شیطانی چال ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں شیطانی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں صاف طور پر فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی چال بالکل کمزور ہے. شیطان کی چال بالکل کمزور ہے. چاہے جو بھی چال چل لے تم اس کا توڑ کر سکتے ہو. لہذا اس سے گھبرانا نہیں، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، دل میں اس کا ڈر نہیں آنا چاہیے. جتنا ڈرو گے اتنا ڈراتے جائے گا،
ہے. جتنا ڈرو گے اتنا تمہیں کھائی میں گراتا جائے گا. اس لیے ڈرنا نہیں، خوف میں مبتلا نہیں رہنا، اس بات کا ایمان رکھنا، دل میں یہ یقین رکھنا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بالکل کمزور ہے. تو شیطان دلوں میں وہم پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، ڈر اور وہم میں مبتلا کر کے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. یہ بھی اس کے حملے کی ایک جو ہے حملے کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے بھی وہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی طرح سے شیطانی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے شیطان باقاعدہ نعوذ باللہ حمل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. میاں بیوی کے ملاپ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بیوی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، کیونکہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم جنب الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام سے پھر کہیں اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، اور تو جو ہمیں روزی دے گا، نعمت دے گا اولاد کی شکل میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان سے بچا لے. تو اولاد ہونے سے پہلے بیوی سے ملاقات کے وقت یہ دعا پڑھے، اس کا ورد کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ہر بچے کے پہلو میں، کمر میں، بغل میں، ہر بچے کو شیطان اپنی 2 انگلیوں سے نوچتا ہے، اس کو نوچتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتے ہی چیختا ہے. کیوں چیختا ہے؟ شیطان کے نوچنے کی وجہ سے، شیطان کے دبوچنے کی وجہ سے. شیطان 2 انگلیوں سے دبوچتا ہے، اس لیے شیطان چیختا ہے. مگر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم محفوظ تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی نانی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو شیطانی حملے سے محفوظ رکھا. پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد دونوں وقت شیطان ہم پر، ہم انسانوں پر یا انسانی بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس وقت بھی، بچوں کی پیدائش کے وقت بھی شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور جو اس طرح کی خواتین ہوں انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. جو صورتیں یاد ہوں خصوصیت کے ساتھ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد، ان صورتوں کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ عمل بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو نعمت دے رہا ہے، جو روزی دے رہا ہے اولاد کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو شروع سے ہی شیطانی چالوں اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں شیطان ہمیں غصہ دلاتا ہے، بات بات پر غصہ دلاتا ہے، ہمارے اچھے بھلے معاملات کو خراب کروانے کی کوشش کرتا ہے. بنیاد کچھ نہیں ہوتی ہے، بیس کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے، معمولی بات کی وجہ سے بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں. بچوں کی لڑائی کی وجہ سے بڑے لڑ جاتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی ہے. پورے محلے والے، اڑوس پڑوس والے جمع ہو جاتے ہیں. بنیاد کچھ نہیں ہوتی ہے، بیس کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر معاملہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے. تو شیطان اس وقت ہمارے دل و دماغ پر سوار ہوتا ہے، کہتا دیکھو فلاں، پیچھے نہیں ہٹنا، تمہاری عزت کا سوال ہے، تمہاری ناک کا سوال ہے، پڑوس میں تمہارا ایک نام ہے، تمہاری توتی بولتی ہے اور آس پاس کے لوگوں میں بڑے معروف ہو تم، آج تمہیں ہارنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. شیطان اس وقت خوب چڑھاتا ہے. اس کے بہکاوے میں آ کر ہم ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں کف افسوس ماننا پڑتا ہے. 2 صحابی رسول آپس میں لڑ رہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خطاب کر کے کہا، جو شخص زیادہ غصے میں تھے خاص طور پر ان سے کہا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب ما يجد عنه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر یہ اس کو پڑھ لے تو ان کا غصہ جاتا رہے گا۔ جھگڑا چھوڑ دیے، آگے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے کہا اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے جس ساتھی کے ساتھ لڑ رہے تھے، غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، ان کا غصہ ختم ہو گیا اور لڑائی وہیں پر ختم ہو گئی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے آپسی تعلقات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس معمولی بات کو ہوا دیتا ہے، اختلافات کو ہوا دیتا ہے، اور وہ ہمارے دلوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی چال ہے، یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا حربہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ لہذا اس طور پر بھی ہمیں شیطان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے شیطان اللہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، لوگ اپنا الگ الگ جو ہے اپنی الگ الگ ٹیم تیار کر لیتے ہیں اسی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، آدمی سوال کرتا ہے اپنے آپ سے من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ دل میں خیال ڈالتا شیطان، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو، ستاروں کو کس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے ومن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہاں سے شیطان اس کو گمراہ کرتا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں اس طرح کا خیال پیدا ہو کہ اللہ کا خالق کون ہے، جب ایسی گمراہی پیدا ہو تو آپ نے کہا فلیستعذ باللہ، اس موقع پر فوراً وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وَلْيَنْتَهِي، اور اس طرح کے سوچ و فکر سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دل میں اس طرح کا خیال آئے فوراً خیال بدل لے، کچھ اور سوچنے لگے، کسی اور چیز کے بارے میں خیال لڑانے لگے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کی چال کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے شیطان نماز سے بھی غافل کرتا ہے، نماز میں بھی غافل کرتا ہے، دونوں جملے یاد رکھیے۔ شیطان نماز سے بھی غافل کرتا ہے اور نماز میں بھی غافل کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان میری نماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ میں جو پڑھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے قرأت کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے قرأت نہیں کر پاتا ہوں، نماز میں مجھے یاد نہیں رہ جاتا، آخر میں کیا کروں، یہ کیا چیز ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الشیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، جس کو خنزب کہا جاتا ہے، جس کا نام خنزب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نماز میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں خیال نہ رہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہی کے دوران، نماز ہی کی حالت میں تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کر لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جاؤ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطانی حملے سے بچا لیا اور یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ پریشانی دور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے تعلق سے جب اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں
ہوتی ہے تو شیطان پھر واپس آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اذکر کذا، فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں مگر خیال کہیں اور تک پہنچ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو۔ نماز سے ہمارا خیال بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک انسان ایسا ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں رہ جاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ این یدری کم صلی، کتنی رکعتیں پڑھی ہے انسان کو معلوم نہیں رہتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اختلاف یختلسہ الشیطان من صلاۃ احدکم، یہ شیطان کا جھپٹتا ہے۔ جیسے چیل جانوروں کو جھپٹ کر لے کر جاتی ہے، مرغی کے بچوں کو جھپٹ کر لے کر جاتی ہے، چھین کر لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اسی طرح سے تمہاری نمازوں پر شیطان ہاتھ مارتا ہے، جھپٹتا مارتا ہے اور تمہاری نماز کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس طرح کا خیال پیدا ہو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دیا کرو۔ اس طرح سے تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں گی۔ کبھی کبھی لوگوں کے دلوں میں شیطان خیال ڈالتا ہے آپ بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نمازی ہیں۔ اس طور پر دینی راستے سے بھی آ کر شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کو اپنی نمازوں پر فخر ہو جاتا ہے، اپنے تقویٰ پر فخر ہو جاتا ہے، اپنے زکوٰۃ و صدقات پر وہ فخر کرنے لگتا ہے، اپنی دینداری کے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک شیطانی حملہ ہے، شیطانی چال ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ہمیں متکبر اور گھمنڈی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس طرح کا بھی خیال پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطانی حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں شیطان کے کچھ حملے، شیطانی چالوں کے کچھ طریقے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں کہ کس کس طور پر شیطان جو ہے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسا کہ کہا گیا، بتایا گیا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا ہمیں بھی اس کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کے ساتھ دشمنی کیا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ اتباع اور پیروی کریں، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شیطان کا کوئی بھی حملہ، شیطان کی کوئی بھی چال ہم پر کارگر نہیں ہو سکتی ہے اور شیطان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے سامنے اس کی چال کمزور رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطانی چالوں سے اور شیطانی حربوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین شیطان کی جو مکاریاں ہیں اس کی مکاریوں کو سمجھنے اور اس کے حملوں سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کما حقہ تیرے ذکر کا سہارا لینے، ایمان کا سہارا لینے، تحفظ کا سہارا لینے اور اسی طرح سے رب العالمین تیری مدد کا سہارا لینے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بھی شیطانی فتنے پھیلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، چاہے وہ کوئی آسیبی فتنہ ہو، چاہے جادوگری کا فتنہ ہو یا اسی طرح سے کوئی اور فتنہ ہو، یہ سب شیطانی فتنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین و ایمان کی کما حقہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، چاہے وہ جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار ہو، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر بیماری، ہر مرض، ہر تکلیف سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طاقت بھر کما حقہ تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں ان عبادتوں پر، نیکیوں پر بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا